بھائیوں، اب غیروں کو سمجھانے سے پہلے مسلمانوں کو ان مدارس کی اہمیت سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اس کی قوت کو غیر سمجھتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اس کی اہمیت کو ہمارا مسلمان نہیں سمجھتا۔ یہ مدارس اسلامیہ یہ ملت کی شہ رگ ہیں۔ ہاتھ کاٹ دینے کے بعد، پیر کاٹ دینے کے بعد، آدمی آنکھوں سے اندھا ہو جانے کے بعد جینے کے امکانات ہیں، لیکن اگر کسی کی شہ رگ کاٹ دی گئی تو وہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ مدارس اسلامیہ اس کی شہ رگ ہیں، جس کے کاٹ دینے کے بعد یہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ اب سنتے ہیں کہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، مدارس اسلام کے قلعے ہیں۔ سمجھتے ہو اس کا مطلب؟ بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے جو قلعہ ہوتا ہے وہ شہر کا، ملک کا محافظ ہوتا ہے۔ جب قلعے پر قبضہ کر لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ شہر اس بادشاہ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ پورے شہر پر قبضہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، شہر کے قلعے پر قبضہ کر لینا پورے شہر پر قبضہ کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اور قلعے میں مضبوط، امانت دار اور مر مٹنے والے اور سچے پکا جذبہ سے سرشار فوجیوں کو وہاں رکھا جاتا ہے، قلعے کے اندر۔ یہ مدارس اسلامیہ، اس کے اندر یہ اسلامی چھاؤنی کے برابر ہیں۔ اس میں اللہ کی کتاب کی اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی حفاظت کرنے والوں کو پیدا کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر بنانے کے لیے ہم نے کالجز بنائے ہیں، انجینئر بنانے کے لیے ہم نے الگ اس کے لیے کالجز قائم کیے ہیں، سائنسدان بنانے کے لیے ہم نے الگ کالجز قائم کیے ہیں، لیکن مدارس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا اور نہ یہ مدارس کا مقصد ہے۔ مدارس میں اسلام پر مر مٹنے والے اور قرآن و حدیث میں مہارت حاصل کرنے والوں کو پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہاں اسلام پر مر مٹنے والے فوجی تیار ہوتے ہیں۔ سارے ملک کا مدار قلعے کے محفوظ رہنے پر ہے۔ مدارس انسانوں کی فیکٹریاں ہیں۔ کسی فیکٹری میں لوہا بنتا ہے، کسی فیکٹری میں کپڑا بنتا ہے، کسی فیکٹری میں ٹوپیاں بنتی ہیں، اور تو کسی فیکٹری میں سیمنٹ بنتا ہے، کسی میں لکڑی بنتی ہے، کسی میں مختلف چیزیں بنتی ہیں۔ لیکن یہ مدارس اسلامی وہ ہیں جہاں انسانوں کو پیدا کیا جاتا ہے، جہاں انسانوں کی تعمیر ہوتی ہے، جہاں امت کا درد رکھنے والے غمخواروں کو پیدا کیا جاتا ہے، جہاں امت کے درد میں رات میں اٹھنے والوں کو، رونے والوں کو پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ انسان کی فیکٹریاں ہیں، جہاں انسانیت کے غمخوار، ہمدرد، خیرخواہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ مدارس پاور ہاؤس ہیں، جہاں سے زندگی کے ہر شعبے کو بجلی فراہم ہوتی ہے۔ یہاں سے تبلیغ والوں کو بھی مواد فراہم کیا جاتا ہے، یہاں خانخواہ والوں کو بھی ان کی بھی رہبری کی جاتی ہے، انجینئروں کی، ڈاکٹروں کی، سائنسدانوں کی، اور دنیا کے ہر طبقے، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والوں کی رہبری کی جاتی ہے۔ اسی لیے یہاں پر قرآن و حدیث کی مہارت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن و حدیث کی مہارت پیدا کر کے وہ قوم کی رہبری کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے۔ یہ مدارس میں ہی اسلام کی حفاظت کرنے والے پیدا ہو سکتے ہیں۔ دین کے پھیلائے، ساری دنیا دین کے پھیلانے کا کام کرتی ہے۔ مدارس واحد وہ جگہ ہیں جہاں اسلام کی حفاظت کا کام ہوتا ہے۔ یہی وہ مدارس ہیں جو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ تفسیر غلط ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ من گھڑت ہے، کسی نے گھڑی ہے یہ حدیث کتابوں میں نہیں ملتی، یہ حدیث حضور کی حدیث نہیں ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ مدرسے میں بیٹھنے والا وہ آدمی کہہ سکتا ہے جو رات دن کتابوں کا کیڑا بنا ہوا ہے۔ تمام دینی شعبوں کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے۔ کوئی بھی اپنا ہو، باہر کا آدمی ہو، اگر گڑبڑ کرتا ہے تو یہ مدارس والے اسے تنبیہ کرتے ہیں اور بلا کر سمجھاتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ بھائی تم نے جو کہا ہے یہ بات قرآن سے ٹکراتی ہے، یہ حدیث سے ٹکراتی ہے، یہ اجماع امت سے ٹکراتی ہے، بھائی یہ صحابہ کی زندگیوں سے یہ بات ٹکراتی ہے۔ اور زندگی کے اور ہر شعبے پر کڑی نظر رکھیں۔ جیسا کہ میں نے کہا نا کہ ہر شعبے میں ہر شعبے کا، ہر شعبے والا علماء سے نالا ہے، ہر شعبے والا علماء سے بدگمانی کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر شعبے کی اصلاح کرتے ہیں۔
اتنا جلدی وہ سمجھوتا نہیں کرتے، لیکن جب وہ تائید کرنے پر آتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اسے رد نہیں کر سکتی، وہ تائید بھی اتنی قوت سے کرتے ہیں۔ آج ساری دنیا میں، ساری دنیا کے اسکول اور کالجز میں یہ انسانوں کا بنایا ہوا سلیبس پڑھایا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو معلوم نہیں اب تک کہ اس مدرسوں میں آسمان سے نازل ہونے والا نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر اسکول میں انسانوں کا ترتیب دیا ہوا نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ ان مدارس کی حیثیت قبل نما کی ہے، وہ کسی کے تعریف کی اور مذمت کرنے والے کی مذمت سے اوپر اٹھ کر خدمت کرتے ہیں۔ یہ قبل نما کی طرح ہے۔ قبلہ نما جانتے ہیں؟ اب قبل نما کو کسی بھی زمین کے کسی بھی حصے میں پھینک دیجئے، جدھر کعبہ ہوگا ادھر بتائے گا، جو صحیح ہوگا اسی پر دستخط کرنے کے روادار ہیں علماء۔ یہ کسی کی تعریف و مذمت میں آنے والے نہیں، تعریف سے خوش ہو کر اور مذمت سے اپنے حوصلوں کو پست کرنے والی یہ قوم نہیں ہے، یہ سر پر کفن باندھے نکلی ہے۔